السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہیر رانجھا کہانی آج کل پڑھ رہے ہیں، تو چلیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ چلیں ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رانجھا ہیر کے دروازے پر پہنچا تو محلے کی لڑکیوں، بالیوں اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ رانجھا پر سیدھی ٹیڑھی نظریں پڑ رہی تھیں، مگر ان تمام نظروں میں سختی کے بجائے نرمی تھی اور غیرت کے بجائے اپنائیت تھی۔ ہیر کے باپ چوچک سیال نے رانجھا کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور اسی وقت فیصلہ سنا دیا۔ رانجھا باڑے سے ڈنگر کھولے گا، انہیں بیلے میں چرانے لے جائے گا اور شام کو واپس لا کر باڑے میں باندھے گا۔ 2 وقت کی روٹی اور لسی پانی کے ہم ذمہ دار ہیں۔ مہینے کی تنخواہ وہ خود بتائے کتنی لے گا۔ ہیر نے اسے سکھا پڑھا دیا تھا، اس نے یاد کیا ہوا سبق دہرایا۔ خدا سیالوں کا بھلا کرے، انہوں نے ایک غریب الوطن کو سہارا دیا۔ 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ کے سوا رانجھا کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ چوچک سیال نے حیران نظروں سے پہلے رانجھے کو دیکھا، پھر محبت بھرے لہجے میں کہا، تو بس فیصلہ ہو گیا، رانجھا آج سے میرے بیٹوں کی مانند ہے۔ اس دن سے رانجھا جھنگ کے چوچک سیال کے گھر کا ایک فرد بن گیا۔ کہنے کو تو وہ ڈنگر ہنکانے والا چرواہا تھا، مگر اسے بہت سے اختیارات حاصل تھے۔ وہ صبح اٹھ کے بھینسوں گایوں کو ہنکاتا ہوا بیلے میں لے جاتا۔ اس جنگل نما باغ میں جانوروں کے لیے چارے کی کوئی کمی نہ تھی۔ رانجھا ڈنگروں کو بیلے میں پہنچا کے بے فکر ہو جاتا، ادھر ادھر کوئی اونچی اور سایہ دار جگہ دیکھ کر بیٹھ جاتا، پھر وہ ہوتا اور اس کی بانسری کی تانیں ہوا میں بکھر جاتی اور رانجھا صبح سے دوپہر تک اس شغل میں مہو رہتا۔ دوپہر میں رانجھا کی تنہائی رنگین بہاروں میں بدل جاتی۔ کبھی ہیر اکیلی اور کبھی سہیلیوں کی فوج کے ساتھ رانجھا کا کھانا لانے کے بہانے بیلے میں پہنچ جاتی۔ گھی چپڑی روٹیاں، مکھن الگ اور گڑ بھری لسی۔ رانجھا کو اچھا کھانا کھانے کا شوق تھا، اس لیے اس کے کھانے میں اور بھی بہت سے لوازمات ہوتے۔ پھر لانے والی ہیر ہوتی، جس کا دیدار رانجھے کی روح کی غذا تھی۔ بیلے کی فضائیں ہیر کی مسکراہٹوں سے مہکتیں اور قہقہوں سے گونجتی رہتیں۔ رانجھا اپنی قسمت میں نازا تھا، اسے وقت کی خوبصورت ترین دوشیزہ کی قربت حاصل تھی، جو رانجھے کو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتی اور اس کے گلے میں ہار بن کے جھولتی رہتی۔ ہیر کے ساتھ آنے والی سہیلیاں اس کی قسمت پر رشک کرتیں۔ صبح کو جب رانجھا گھر سے رخصت ہونے لگتا تو ہیر اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے رخصت کرتی۔ پھر دوپہر میں کھانے کے بہانے ان کا ملاپ ہوتا۔ شام کو رانجھے کی واپسی پر ہیر اس کے لیے آنکھیں فرش راکھ کیے رہتی۔ وہ کیا دن تھے، نہ فکر نہ فاقہ۔ ہیر اور رانجھا وقت کے دھارے پر بہتے رہے۔ انہیں خواب میں بھی خیال نہ آتا تھا کہ وقت یکساں نہیں رہتا، اور خاص کر عشق و محبت کی راہیں ہمیشہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں۔ رانجھا دنیا سے بے خبر اپنے حال میں اور خیال میں بہت خوش تھا۔ اسے اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا تھا، شاید اس نے انہی دنوں کی آرزو کی تھی۔ وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ خود کو ہیر سے کچھ اور قریب محسوس کرتا۔ اس کی ملاقاتوں میں وارفتگی پیدا ہو گئی تھی۔ چوچک سیال اپنی جگہ خوش تھا کہ اسے ایک جواں چرواہے کی خدمت مفت حاصل ہو گئی تھی۔ سال گزرنے بعد بھی رانجھا نے چوچک سے پیسے دھیلے کا کوئی سوال نہیں کیا۔ رانجھا کی اس بے زبانی نے چوچک کی نظروں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے کبھی بیلے میں جانے یا وہاں کے حالات معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ اگرچہ چوچک کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، تو ساری دنیا تو اندھی نہ تھی۔ بستی والے پردیسیوں پر خاص طور پر نظر رکھتے ہیں۔ رانجھا کے چرواہا ہونے پر تو وہ اعتراض نہ کر سکے، مگر ہیر کا بیلے میں رانجھا کے پاس بے دھڑک آنا جانا انہیں ضرور برا لگتا تھا۔ آخر لوگوں میں خلش پیدا ہوئی اور اس خلش نے جستجو کا رنگ اختیار کر لیا۔ لوگوں نے بیلے میں تاک جھانک شروع کی تو انہیں سارا حال معلوم ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ بیلے کا حال چوچک سیال تک پہنچائے کون؟ یہ تو سیالوں کی بیٹی پر الزام لگانے اور بہتان کے مترادف تھا۔ چوچک اطلاع دینے والے کا گریبان پکڑ سکتا تھا، اور تو کون ہے میری بیٹی پر الزام لگانے والا؟ اس طرح سیالوں کے ڈر سے بیلے کے واقعات بھی ہیر رانجھا کی محبت بھری باتوں پر ایک طویل عرصے تک پردہ پڑا رہا۔ یہ ضرور تھا کہ ہیر کے باپ اور بھائی کو کچھ شبہ ضرور ہوا تھا، مگر انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر درگزر کر دیا تھا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ہیر کے بھائی کو خواہ مخواہ
رانجھے پر غصہ آ گیا اور اس نے کہہ دیا، رانجھا اب اس گھر میں تیرا ٹھکانہ نہیں، جا کہیں اور اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لے۔ رانجھا بھی آخر جوان جہاں تھا، ذات کا جاٹ بھی تھا، اسے بھی غصہ آ گیا اور اس نے پلٹ کے جواب دیا، رانجھا سیالوں سے نہیں ڈرتا بھائیاں، اپنے ڈنگروں کے لیے دوسرا آدمی ڈھونڈ لو، میں چلا جاؤں گا۔ بات بگڑ گئی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ اکڑے ہوئے تھے، مگر ہوا یہ کہ دونوں پر زور ڈالا گیا کہ اپنی اپنی بات پر زور نہ دیں۔ چوچک سیال نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹے تو نے جو کہنا تھا کہہ دیا، مگر اب بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر کرو کہ مفت کا ملازم ملا ہوا ہے، رانجھا چلا گیا تو تمام ڈنگر تمہیں ہی سنبھالنا پڑیں گے۔ بیٹا بھی یہ بات جانتا تھا، مگر اپنی بات پر بات رکھنے کے لیے بولا، بابا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ چرواہا ہو کہ مجھ سے آنکھ ملا کے باتیں کرے، آخر وہ ہمارا نوکر ہے، ہم سیال ہیں، اونچی ذات والے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر مفت کا نوکر ملتا کہاں ہے؟ باپ نے بیٹے کو سمجھایا۔ وہ ہم سے لیتا ہی کیا ہے، صرف 2 وقت کی روٹی، کبھی تنخواہ مانگی اس نے؟ مگر بابا، اور بیٹا کہتے کہتے رک گیا۔ آخر وہ باپ سے کہتا بھی تو کیا کہتا، یہ تو کہنے سے رہا کہ اسے رانجھا اور ہیر کی بے تکلف باتیں اور یہ میل جول ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہیر کھانا لے کے بیلے میں جاتی ہے تو گھنٹوں وہاں کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ ادھر دوسرے دن جب ہیر بیلے پہنچی تو رانجھے کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ہیر بھی کچھ خوش نہ تھی، اسے بھی رانجھے سے شکوہ تھا۔ اگر بھائی نے اسے کوئی نامناسب بات کہہ دی تھی تو رانجھا خاموش رہتا، اسے جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح ہیر اور رانجھے کا سامنا ہوا تو دونوں ہی کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ دیر تک دونوں سر جھکائے اور منہ لٹکائے بیٹھے رہے، تیسرا کوئی نہیں تھا جو دونوں میں صلح صفائی کرواتا۔ ہیر کو اپنے حسن پر اور رانجھے کو اپنے عشق پر ناز تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ اکڑے بیٹھے تھے، مگر کب تک؟ آخر عشق نے اپنی شکست قبول کر لی اور رانجھا مسکرا کے بولا، کل تم نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تھیں؟ ہاں سنی، اور تمہارا جواب بھی سنا۔ حسن کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں، اس نے کتنا ذلیل کیا مجھے، رانجھے کے لہجے میں لجاجت کے ساتھ تلخی بھی تھی۔ تم نے بھی تو اسے منہ پھاڑ کے جواب دیا۔ ہیر کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا، کدھر جاؤ گے جنگ چھوڑ کے؟ دنیا بہت بڑی ہے ہیرے، کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ رانجھا نے بڑی جوانمردی دکھائی اور غرور حسن کا پورا قلعہ دھڑام سے گر گیا۔ ہیر فوراً نرم پڑ گئی، بڑے چاؤ سے بولی، جہاں جاؤ گے وہاں میں تو نہ ہوں گی تمہارے پاس۔ اب عشق کی جوانمردی بھی قائم نہ رہ سکی، اس کا جواب رانجھا کے پاس نہ تھا، بس اس نے خاموشی اختیار کی۔ ہیر فوراً چڑھ کے بولی، وہاں میں نہ ملوں گی تو کیا کرو گے؟ رانجھا نے ٹھنڈی سانس لی، ہاں یہ بات سوچنے والی ہے۔ ہیر اور تیز ہو گئی، بولی، اگر یہ بات پہلے سوچ لی ہوتی تو بھائیاں جی کو جواب نہ دیا جاتا۔ کان کھول کے سن لو، اگر تم چلے گئے تو میں بھی نکل جاؤں گی کسی طرف۔ نہ ایسا نہ کہو، رانجھا کے ہاتھ پیر پھول گئے، میں کہیں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی کہے چاہے مارے مجھے، میں چپ رہوں گا۔ ہیر کا دل کھل گیا اور وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، پھر نرم نرم اور پیاری پیاری باتیں ہونے لگیں، بانسری بجنے لگی اور نغمے بکھرنے لگے۔ ہیر نے واپس ہوتے ہوئے رانجھا سے قسم کھلوائی، قسم بھی اپنی جان کی کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہیر کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا۔ یہ مسئلہ تو اس طرح حل ہو گیا۔ ہیر کا بھائی اپنی جگہ شرمندہ تھا کہ اس نے رانجھا کو جھڑک کر بلا وجہ باپ کو ناراض کیا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے رانجھا ناراض ہو کر نوکری چھوڑ جائے۔ ادھر رانجھا بھی اپنی جگہ محتاط ہو گیا کہ اس نے ہیر کے بھائی کو کیوں ایسا سخت جواب دیا۔ اگر اسے جنگ چھوڑنا پڑا تو غریب ہیر کا کیا بنے گا؟ دونوں طرف سے کوئی بات نہ اٹھی اور وقت کی گاڑی آگے بڑھتی رہی۔ اگر پرسکون حالات میں اگر کوئی انقلاب نہ آتا تو شاید رانجھا اپنی روش پر چلتا ہوا اپنی ساری زندگی گزار دیتا، لیکن وقت نے ایک نیا پلٹا کھایا۔ فلک کش رفتار کو دو چاہنے والے دلوں کی اٹکھیلیاں پسند نہ آئیں اور ہیر کا چاچا کیدو ان دونوں کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ یوں تو ہیر اور رانجھا کی بیلے والی ملاقاتوں کی ادھر ادھر باتیں ہونے لگی تھیں، لیکن سیالوں کی وجہ سے کوئی زبان نہ کھولتا تھا۔ لیکن جب یہ بات کیدو کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کی تصدیق کے لیے بیلے کے خود چکر لگانے لگا۔ ہیر اور رانجھا دنیا سے بے خبر، اپنی
خوش فہمیوں میں مصروف تھے۔ جس طرح وہ پیار و محبت میں اندھے ہو رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا والوں کی آنکھوں پر بھی اسی طرح پٹی بندھی ہوئی ہے۔ چاچا کیدو نے ایک ہی بار بیلے میں جھانکا تو سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب دوسرے سے پوچھنے یا تصدیق کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پتہ نہیں کہ یہ کیدو کی غیرت تھی یا اس کی خباثت باطن کہ اس نے دو محبت بھرے دلوں کے ارمانوں کا خون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سیدھا چوچک سیال کے پاس پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بھائی تو بالکل اندھا ہو گیا ہے، گھر کی عزت کو نیلامی پر چڑھا دیا۔ سیال زمیندار چوچک بھائی کے اس سخت کلام پر بگڑ گیا۔ اس نے جھٹکا دے کر اپنا گریبان چھڑایا، پھر اتنی ہی سختی سے بولا، میں اندھا ہوا کہ نہیں اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے تو یہ بتا کہ تجھے میرا گریبان پکڑنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ کیدو بھی غصے میں بھرا ہوا تھا، وہ بھی گرم ہو گیا۔ میں نے گریبان اس لیے پکڑا کہ تیری آنکھیں کھل جائیں، ورنہ کل تک تیرے گریبان تک بستی والوں کے ہاتھ پہنچ جائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ تو نے تخت ہزارہ کے جاٹوں کے ہاتھ کتنی رقم میں ایک سیال بیٹی کا سودا کیا ہے۔ جاٹ اور سیال کے اشارے سے چوچک کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ ضرور آئی، تبھی وہ نرم پڑ گیا۔ مگر ہوا کیا کیدو، کچھ مجھے بھی تو بتا، یہ پوچھ کہ کیا نہیں ہوا بھائیا؟ کیدو زہر اگلتے ہوئے بولا، تو آنکھیں بند کیے گھر بیٹھا ہے اور تیری لاڈلی ہیر بیلے کے اندر جاٹ چھوکرے رانجھا کی باہوں میں جھول رہی ہے۔ کیدو چوچک چیخ پڑا، بکواس بند کر، تو میری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے۔ کیدو نے زہر خند کیا، ہیر تیری بیٹی تو میری بھتیجی بھی ہے، آخر وہ میری بھی تو ناک ہے۔ میں اس پر الزام نہیں لگا رہا بلکہ اپنے ہی زخم چاٹ رہا ہوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو گلے میں باہیں ڈالے دیکھا ہے۔ دل تو چاہا تھا کہ وہیں دونوں کا خاتمہ کر دوں، مگر میں اس لیے رک گیا کہ ہیر تیری بیٹی ہے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تجھے خبر کی جائے۔ چوچک کے سامنے صداقت کھل کر آ گئی تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ مزمل لہجے میں بولا، پھر کیا کروں بھائی، کچھ تو ہی بتا۔ میں نے سوچ لیا ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو گھر کی بات گھر ہی میں دبی رہے گی۔ کیدو نے چوچک کو اپنے راستے پر لگا لیا۔ میری عزت بچا لے کیدو، میں برادری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ تو جو کہے گا وہی کروں گا، مگر میری بے عزتی نہ ہونی چاہیے۔ چوچک گھبرا گیا اور کیدو کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشامد کرنے لگا۔ تیری عزت میری عزت ہے بھائیاں، شیطان صفت کیدو نے جال بچھایا۔ معاملہ بڑا سنگین ہے، لڑکوں والوں کو بالکل معلوم نہ ہونا چاہیے، ورنہ بڑا خون خرابہ ہوگا۔ ہیر اور رانجھا کو بھی نہ معلوم ہو سکے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔